بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لنکڈ ان کی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے کیریئر کونسلنگ کا ایک باقاعدہ آغاز کیا تھا، ایک ہم پہلے بھی اس سے پہلے سیشن کر چکے ہیں جس میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص انگلینڈ آنا چاہے یا آئرلینڈ آنا چاہے یا یورپ کے دوسرے کنٹریز میں آنا چاہے تو وہ کیسے جو ہے نا گھر بیٹھے فری میں یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے، جس کے لیے لوگ 1.5 کروڑ روپیہ دیتے ہیں یو کے اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے، وہ آپ فری میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ کمپنیز آپ کو ریلوکیشن کے پیکیجز بھی دیں گی کہ آپ کے ویزے کی فیس اور آپ کی لاجسٹک کی فیس اور ٹکٹس وغیرہ۔ وہ ہم نے ایک تفصیلی ویبینار پہلے سیشن میں ریکارڈ کروایا تھا ہمارے یوٹیوب چینل میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈفرینٹ ریفرنس کمپنیز بھی دی تھیں جو پاکستان میں اسپانسرشپ دیتی ہیں، تو ان کی تفصیل بھی یوٹیوب چینل کی ہم نے ڈسکرپشن میں ڈالی ہے، تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ بھی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا آرگنائز وے میں ہم ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ فیس بک میں اور بھی سٹف آ رہا ہوتا ہے تو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے، اور اس میں ہم یہ ایک جو سب سے پاورفل ٹول ہے جاب ہنٹنگ کے پروسیس میں، جس سے ہمارے بہت سے نوجوان اور پروفیشنل جو ہے نا وہ واقف نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم 2024 میں دیکھیں تو 2024 میں تقریباً 37 لاکھ سے زائد جو ہے نا جابز ایک سال کے اندر اور لنکڈ ان کے اوپر شیئر ہوئی ہیں، اور اگر ہم ان 37 لاکھ کو اگر ہم 37 شعبوں میں بھی تقسیم کریں تو آپ کے شعبے میں آپ یوں سمجھیں کہ 1 لاکھ تو کم از کم جابس شیئر ہوئی ہیں دنیا ورلڈ وائڈ۔ اس میں سے اگر آپ 5 یا 10% جابس پر بھی اپلائی کریں تو میرے خیال میں جو بے روزگار ہے، اگر اس نے اپلائی کیا ہو 1.5-2 گھنٹے اگر وہ روزانہ نکالے لگائے لنکڈ ان پر جابس کو سرچ کرے، جاب کو ہنٹ کرے، اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کرے اس حساب سے، اور اگر وہ 5% پہ بھی کرے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی 1 سال کے اندر جاب نہ ہو۔ وہ اگر اس کے اندر ریلیونٹ سکلز ہوں اور اس کو اپنے فیلڈ کا نالج ہو تو اس کو لازمی جاب مل جانی چاہیے 1 سال کے اندر، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اور یہاں پہ اس کی اور کتنی پاورز ہیں اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں سیمینار میں، اس ویبینار میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط صاحب، یہ پروجیکٹ مینیجر ہیں امیزون میں، آئرلینڈ میں اس وقت جو ہے نا یہ ڈپیوٹیڈ ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ اپنا پورا ایک ایکسپیرینس شیئر کریں اور ہمیں سمجھائیں، سکھائیں کہ یہ لنکڈ ان جو ہے نا اس کی کیا پاور کیا ہے اور اس کو کیسے جو ہے نا ہم آپٹیمائز کریں۔ ویسے اگر مارکیٹ میں ہم جائیں تو یہ لنکڈ ان کے پروفائل کو اگر آپ آپٹیمائز کریں تو وہ آپ سے $100-150 لے لیتے ہیں، اور پھر بھی آپ کو کرنی چیزیں خود ہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں ادھر ادھر سے 1.5-2 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں، 3 سال تقریباً عبدالباسط صاحب کو ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ تر چیزیں انہوں نے سکھائی ہیں، تو بہتر ہے کہ یہی چیزیں بتائیں، اور جہاں پہ کوئی چیزیں اگر ان سے اسکپ ہو رہی ہوں یا مس ہو رہی ہوں تو میں ان کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کروں کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ تو عبدالباسط بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے دوستوں کو، نوجوانوں کو یہ بتائیں لنکڈ ان کے بارے میں کچھ۔ السلام علیکم۔ شکریہ فصیح بھائی، آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ جو ہے اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر جو کہ ہیلپ فل ہو سکیں لوگوں کے لیے جو جاب سرچ میں ہیں، جاب ہنٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ بڑا اچھا آپ کا ہے کہ آپ اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں اور بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کنٹینیو چلتا رہے۔ اچھا، پچھلے دفعہ جب جاب کے حوالے سے بات کی تھی تو اس میں لنکڈ ان کے بارے میں بتایا تھا کہ لنکڈ ان ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہے ورلڈ وائڈ جابس کے حوالے سے، جہاں پر ملٹیپل کمپنیز جو ہیں وہ ان کے پیجز ہیں، ان کی پریزنس ہے، اس کے علاوہ جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں
ان کی پریزنس ہے, ایچ آر کے لوگ ہیں, سینئر پروفیشنل جو کمپنیز کے ہیں ان کی پریزنس ہے لنکڈ ان کے اوپر. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے پروفیشنل جس کے اوپر جابس پبلشڈ ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پر, اور آپ جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ جابس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینیڈا میں کون سی جاب پبلش ہوئی, یو اے ای میں کون سی ہوئی, یو کے میں, آئرلینڈ میں. آپ ان جابس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر اپلائی کر سکتے ہیں لنکڈ ان کے تھرو. تو پچھلی بار یہ بتایا تھا کہ جو لوگ مطلب کہ لنکڈ ان پر اویلیبل نہیں ہیں وہ اپنی پروفائل بنائیں, اور اگر جو اویلیبل ہیں اور ان کی پروفائل اس طرح سے اپڈیٹڈ نہیں ہے تو اس پروفائل کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے جابس ہنٹنگ کے لیے. اگر آپ صرف ایک پروفائل آپ نے بنائی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے نارمل سی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اور جو کہ ارریلیونٹ ہے ان رول سے جو آپ اپلائی کر رہے ہیں, مطلب آپ جو ہیں وہ الیکٹریکل کمیشننگ انجینئر کی جاب پر اپلائی کر رہے ہیں اور آپ نے پروفائل جو ہے وہ ڈیزائن والی بنائی ہوئی ہے, تو اس طرح سے انکنسسٹنسی اگر آپ کی پروفائل میں ہوگی تو اس سے آپ کے جو ہے جاب ہنٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے. ریکروٹر دیکھتے ہیں کہ جاب پر آپ نے ڈفرینٹ اپلائی کیا جبکہ آپ کی پروفائل ڈفرینٹ ہے. تو یہ ابھی ریسنٹلی بھی ایک میرا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ کچھ سی ویز آئی تھی میرے ٹیم لیڈ کے پاس جاب سے ریلیٹڈ کہ یہ کینڈیڈیٹس ہیں, آپ ان کی سی ویز کو اسکروٹنائز کریں اور اس میں سے شارٹ لسٹ کریں کینڈیڈیٹ. تو وہ ان سی ویز کو ویلیڈیٹ لنکڈ ان سے کر رہا تھا کہ وہ اب لنکڈ ان پروفائل کھولتا اس بندے کی, اس کو لنکڈ ان پہ پہلے سرچ کرتا, پھر اس کی پروفائل دیکھتا اس نے سی وی میں کیا لکھا ہے اور یہ ایکچوئل پبلکلی اس نے اپنی کیا چیزیں ڈسپلے کی ہوئی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی لنکڈ ان جو ہے وہ آپ کی سی وی کے ساتھ اور آپ کی جو آپ جس ایریا میں اپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیونسی ہو اس کے اندر. تو اس میں پھر اگر آپ کی پروفائل میچ نہیں کرتی, آپ نے کچھ اور لکھا ہوا ہے لنکڈ ان پر, سی وی آپ نے کچھ اور بنائی ہے, کیونکہ سی وی تو آپ اڈیپٹ کر کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور وہ آپ ایچ آر کو بھیجتے ہیں, لیکن لنکڈ ان جو ہے وہ ایک پبلک پروفائل ہے. اس کے اندر آپ کے جو کمپنی کے مینیجرز ہیں, کمپنی کے کولیگز ہیں, آپ کا جو پروفیشنل سرکل ہے وہ بھی آپ کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو وہاں پر آپ احتیاط کریں گے کوئی ایسی چیز لکھنے سے جو آپ نے نہیں کی, تو سی وی جو ہے اس کے اندر آپ ایسی چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں کی بھی, تو یہ ویلیڈیٹ کرتی ہے سی وی کو لنکڈ ان پروفائل. تو یہ کافی اس کی امپورٹنس ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس پر آپ جاب دیکھ لیں اور اپلائی کر لیں, دیٹس اٹ, لیکن پروفائل کو اتنا وہ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. اور میں نے یہ جب میں جاب سرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے کافی امپورٹنس ہے پروفائل کی. ایون جو ریکروٹر جاب پبلش کرتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو سرچ کرتے ہیں کہ اس جاب سے ریلیٹڈ کینڈیڈیٹ ملے, تو ان کے پاس ایک لنکڈ ان کا الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, یعنی وہ بزنس اکاؤنٹ یا ریکروٹر ٹائپ کا اکاؤنٹ. تو اس میں ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, وہ کی ورڈز ایڈ کرتے ہیں اور ان کے پاس لنکڈ ان کی خود پروفائل جو ہے نا وہ پاپ اپ ہوتی ہیں کہ فلٹر آؤٹ کرتا ہے لنکڈ ان, یعنی لنکڈ ان کا الگورتھم ہیلپ کرتا ہے ریکروٹرز کو پروفائل سرچ کرنے میں کہ کون سی پروفائل جو ہے اس جاب سے ریلیونٹ ہے. تو آپ کس طرح اس سرچ میں آ سکتے ہیں ان رولز کے لیے, تو اس حوالے سے میں آپ کو اپنی پروفائل جو ہے اس شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں اس کے اندر جو مختلف سیکشن ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے اور آپ ان کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہ اب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنی پروفائل شیئر کر رہا ہوں. اچھا, اب یہ بیک گراؤنڈ پکچر ہے پروفیشنل لنکڈ ان پروفائل کے لیے. آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا آپ کیا بیک گراؤنڈ اس طرح کی پکچر ہو تو یہ اچھا رہتا ہے, ایک پروفیشنل ڈسپلے آتا ہے, ایک پروفیشنل لک آتا ہے آپ کی پروفائل میں. یا آپ جس سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں, فار ایگزامپل آپ انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں تو یہاں پر آپ کی پاور پلانٹ یا آئل اینڈ گیس کی ریگ جو ہے اس کی کوئی پکچر ہو جو آپ کے ایک سیکٹر کو ڈسپلے کرتی ہو کہ آپ کا اس شعبے سے آپ کا تعلق ہے. اور اسی طرح پروفیشنل پکچر جو ہے وہ معنی رکھتی ہے کہ اس کے اندر یعنی کہ آپ ایک پروفیشنل پکچر اپنی رکھیں جو کہ ہیلپ کرتا ہے ریکروٹر کو دیکھنے کے لیے کہ یعنی اس میں آپ فیس بک کی طرح کی کوئی پکچر رکھنے کے بجائے کوشش کریں کہ اپنی پروفیشنل پکچر رکھیں. اور یہ جو ساری باتیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے مختلف چھوٹے کورسز ہوتے ہیں لنکڈ ان آپٹیمائز کے, اس سے سیکھی ہیں. اور بہت سارے جو لوگ ہیں پروفیشنل ہیں میرے سیکٹر سے ریلیٹڈ, یعنی میں جب جاب ہنٹنگ کر رہا تھا پاکستان سے تو میں دیکھتا تھا کہ جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں, سینئر الیکٹریکل انجینئرز ہیں مختلف سیکٹرز میں, ان کی پروفائل کیسی ہیں.
تو وہاں سے میں نے دیکھ کر سیکھا اور پھر کچھ چھوٹے سے کورسز کیے آپٹیمائز کے لیے کہ لنکڈ ان کیسے ہوتی ہے آپٹیمائز یا پروفیشنل کیسے بنتی ہے، تو وہاں سے یہ چیزیں میں نے سیکھی. اچھا اس کے بعد یہ آپ کا جو نام ہے اور اس کے نیچے یہ ایک آپ کے پاس جو ہے نا پلیس ہولڈر ہے، آپ کی کوئک لک دیتا ہے یہ آپ کی اسکل سے ریلیٹڈ، یعنی آپ کس سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور آپ کا کیا مین کور ایریا ہے وہ یہاں پر آپ کو ڈسپلے کرنا چاہیے. اب میں یہاں پر آپ کو رائٹ سائڈ پہ دکھاتا ہوں کہ یہ مختلف کولیگز ہیں، کچھ میرے سرکل کے ہیں، کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب نام ہے اور نیچے ان کا جو ہے نا آ رہا ہے ڈسپلے کہ یہ ڈیٹا سینٹر کریٹیکل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن مینیجر ہے. اور اسی طرح دوسرا آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ ہیڈ ہیں ایمیا ریجن کے کریٹیکل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کے. دوسرا آپ کو دکھ رہا ہے کہ ٹیکنیکل پروگرام مینیجر ہیں AWS میں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ اس طرح سے جب اچھا اپنا لکھیں گے ایریا، فار ایگزامپل آپ ہیں الیکٹریکل کمیشننگ انجینئر ہیں، الیکٹریکل کمیشننگ انجینئر کی آپ جابس کو ہنٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کی ڈیزگنیشن اور جس کمپنی میں آپ ہیں اور پھر آپ کی کچھ سرٹیفکیشنز ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس کچھ سرٹیفکیشن ہیں انٹرنیشنل لیول کی یا پروفیشنل قسم کی ہیں، ان کو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. یا آپ کے پاس جو کور ایریاز ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر، آپ تو آئل اینڈ گیس لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا ٹیسٹنگ اینڈ کمیشننگ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ C++ کوڈر لکھ سکتے ہیں، یا اس طرح سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایکسپرٹ، اس طرح کے کی ورڈ جو بھی آپ کا ایریا ہے آپ نے کچھ اپنی جو ہے اسکلز کو یہاں پہ ڈسپلے کرنا ہے. اچھا اب یہ میرے نام کے آگے یہ جو اس طرح ایون عبد ٹائٹل الباسط لگا بھائی ہوا ہے اگر یہ، کوئی جی عبد الباسط بھائی ایون اگر کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی اس کے پاس بڑی ڈگری نہیں بھی ہے، فار ایگزامپل وہ پائپنگ کی ویلڈنگ جانتا ہے، اس نے وہ کہتا ہے جی وہ یہاں پہ لکھ سکتا ہے جی سرٹیفائڈ ویلڈر. جی ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی فار ایگزامپل اس کے پاس اگر ویلڈنگ کی ہے سرٹیفکیشن بالکل تو وہ سرٹیفکیشن، ڈسپلے کر مطلب سکتے وہ ہیں. تو ہم نے پہلے بتایا کہ وہ چیزیں تو کرنی چاہیے ٹائم کے ساتھ، تبھی آپ انہانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی وہ اس کی ایکسپرٹی ہے، فار ایگزامپل وہ پلمبر ہے تو وہ وہاں پہ لکھے جی میں پلمبر ہوں. ٹھیک ہے، الیکٹریشین ہوں، اسکلڈ الیکٹریشین ہوں. تو جو اس کی ایکسپرٹی ہے اس نے یہاں پہ اس کو مینشن کرنا ہے تاکہ وہ پہلے اس میں جو ہے نا شارٹ لسٹ ہو. ایسے ہی ہے. تو یہ ایڈٹ کا بٹن ہے آپ کے پاس، اس پہ کلک کریں اور یہ جو نام ہے آپ کا یہاں پر اگر آپ کی کوئی جیسے پروفیشنل انجینئر ہیں یا کوئی آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے تو وہ آپ یہاں پر وہ ٹائٹل بھی لکھ سکتے ہیں. یہ کوئی مطلب اتنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ نام نہیں لکھتے، یہ ایک آپشنل چیز ہے. لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیڈ لائن جو ہے جو ابھی میں بتا رہا تھا، یہ آپ نے اپنی کی اسکلز جو ہے نا وہ یہاں مینشن کرنی چاہیے. جیسے ابھی فصیح بھائی بھی بتا رہے تھے، تو آپ کی جو پروفیشن ہے اس کو لکھیں پہلے، جو بھی کرنٹ پروفیشن ہے، اس کے بعد آپ سیپریٹ کر کے اس طرح سے اب مختلف اسکلز یہاں پر اپنے ڈسپلے کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ریکروٹرز جو ہیں وہ ایک الگورتھم رن کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو جاب رول کے لیے. تو جب آپ کی ہیڈ لائن کے اندر آپ نے ریلیونٹ اپنی اسکلز اور اپنی کور ایکسپرٹیز لکھی ہوتی ہیں تو آپ کے پھر چانسز بڑھتے ہیں کہ آپ ان ریکروٹر کے پاس جو ہے نا آپ کا وہ ڈسپلے ہو سکے. تو اسی طرح سے لوکیشن ریجن یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جس ریجن میں آپ ہوں وہاں کی آپ کو لوکیشن اور یہ لکھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کینڈیڈیٹ کہاں پر موجود ہے، پاکستان میں ہے، UAE میں ہے، UK میں ہے. تو یہ بھی آپ کی جو ہے نا اپڈیٹڈ ہونی چاہیے، جہاں پر آپ موجود ہوں وہاں کی آپ کو لوکیشن ڈالنی چاہیے. باقی ایجوکیشن اور یہ آپ کے نیچے ایریا آئے گا جہاں پر آپ کی مختلف آپشنز ہیں، یہ وہاں سے خود جو ہے وہ پک کر لیتا ہے لنکڈ ان کی یہ ایریا. اس کو میں کلوز کرتا ہوں. یہ چیزیں جو آپ کی یہ آ رہا ہے کمپنی کا نام یا یونیورسٹی کا نام، یہ آٹومیٹک جو ہے نیچے سے جہاں ایریاز ہیں اسپیسیفک ایجوکیشن کے ایکسپیرینس کے وہاں سے یہ پک کر لیتا ہے. تو ایک یہ سیکشن ہو گیا، سب سے پہلے بیک گراؤنڈ پکچر کا ہے، پھر اس کے بعد یہ ایریا ہے جس میں آپ کی ہیڈ لائن امپورٹنٹ ہے. پھر ہم سیکنڈ آتے ہیں اباؤٹ کے سیکشن میں. بعض لوگ اس کو بالکل سمپل سا لکھ دیتے ہیں یا اس میں ڈسکرپشن نہیں ہوتی، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ایریا بھی آپ کی جو ریکروٹر الگورتھم رن کرتے ہیں، آپ کا اچھا اباؤٹ سیکشن لکھا ہوتا ہے اور اس سے ریلیونٹ آپ نے اسکلز لکھی ہوتی ہیں تو آپ کو
اس میں شارٹ لسٹ ہونے میں فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ایک آپ کا انٹرسٹ بھی شو کرتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں اپنی جاب ہنٹنگ کے لیے، کہ آپ کا اس میں لکھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کرنٹ ایکسپرٹیز کیا ہے اور آپ کا ویژن گول کیا ہے، آپ کس ایریا میں جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کس ایریا میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک اچھا سا جو ہے اباؤٹ سیکشن آپ نے لکھنا ہے اس میں۔ ڈیفینیٹلی آج کل جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے پروویژن۔ اب یہ جو رائٹ وتھ اے آئی کا آپشن آ رہا ہے، یہ چونکہ میرے پاس یہ دوسری سبسکرپشن ہے، تو یہ یہاں پر آپشن دے رہا ہے کہ میں بھی اپنا اباؤٹ سیکشن لنکڈ ان کے اے آئی کے جو بھی ان کا ٹول ہے اس کو یوز کرتے ہوئے لکھ سکوں۔ تو یہ بھی بیک گراؤنڈ پہ جا کر چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کے ساتھ ہی لنک ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو فری میں چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں اور ایک اباؤٹ سیکشن پہلے آپ اپنی طرف سے لکھیں کہ آپ کی کیا اسکلز ہیں، کیا گول ہے، اور پھر آپ چیٹ جی پی ٹی کو اس طرح سے انسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ رائٹ اباؤٹ سیکشن فار مائی لنکڈ ان پروفائل، اور آپ تھوڑی سی اپنی ڈسکرپشن دے تو وہ آپ کو ایک پروفیشنل لک میں یہ سیکشن بنا کے دے سکتا ہے۔ پھر آپ نے یہاں پر اپنی جو ہے وہ ٹاپ 5 اسکلز جو ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کور ایریاز کیا ہے، تاکہ یہ یہاں پر آپ کے اباؤٹ سیکشن میں ٹاپ اسکلز پر ڈسپلے ہو رہا ہو، اور یہ بھی آپ کو ریکروٹرز جو جب جاب سرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جی سوری جی عبد فصیح الباسط بھائی۔ بھی، میں آپ کو یہاں پہ ڈسٹرب کر رہا ہوں، چونکہ نہیں یہ امپورٹنٹ اس حساب سے بھی ہے کہ جو ہے نا آپ کی میجورٹی جو ریکروٹر ہوتے ہیں وہ اباؤٹ سیکشن تک پڑھتے ہیں، اور بندہ اگر ان کو مزے کا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا انپٹ اپنا بھی دینا چاہتا ہوں کہ اباؤٹ سیکشن اگر آپ نے لکھنا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا لکھوں، تو اس کے لیے آپ نے کوئی اپنی ایک سی وی بنائی ہوگی، جو کام کیے ہوں گے ان کی ایک لسٹ بنائی ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ سی وی آپ اپنی اپلوڈ کریں چیٹ جی پی ٹی میں، چیٹ جی پی ٹی کو کہیں یہ میری سی وی ہے، یہ میرے ایکسپرٹیز ہیں، یہ میری ایریاز ہیں، تو میرے لیے جو ہے نا لنکڈ ان کا ایک اباؤٹ لکھو۔ وہ جب لکھ جی دے گا نا، پھر اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ میرے لیے جو ہے نا یہاں پہ میری ٹاپ 5 جو ہے نا وہ سکلز بھی لکھیں۔ تو وہ ٹاپ 5 سکلز جو ہے نا جو آپ لکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ آتی ہیں، پھر یہاں پہ شو ہوتی ہیں کہ میری فار ایگزامپل جو ہے نا پروجیکٹ مینجمنٹ کی سکل ہے، میری جو ہے نا کمیشننگ کی سکل ہے، میری جو ہے نا الیکٹریکل پاور سسٹمز کی سکل ہے، کوئی بھی مطلب کہ آپ کی سکل آتی ہے جو آپ کی فیلڈ ہے۔ جو ڈاکٹر ہیں فار ایگزامپل، وہ اپنی ڈاکٹری کے حساب سے جو ان کی سکلز بنتی ہیں، جو ٹاپ 5 اب چیٹ جی پی ٹی جو آپ کو بتائے گی نا، تو وہ سکلز وہ والی ہوں گی جو آپ کے اس کے ساتھ کیریئر کے ساتھ میچ بھی کر رہی ہوں گی، اور وہ انڈسٹری میں بھی یعنی کہ وہ ویل نون ہوں گی۔ تو یہاں پہ وہ والی ٹاپ 5 سکلز بھی ایڈ کرنا جو ہے نا میرے خیال میں بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے صحیح پہلی نظر اسی پہ جاتی ہے۔ یہاں پہ اگر ان کو بندہ پسند نہ آئے تو کیونکہ انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا کینڈیڈیٹ کو ریویو کرنا ہوتا ہے، تو سارا پروفائل وہ آپ کو شاید جو ہے نا انہی کا دیکھتے ہیں جن کے جو ہے نا جن کا جو ہے نا پہلا امپریشن اچھا پڑے۔ تو یہ پہلا امپریشن ہے، اس پہ زیادہ میرے خیال میں فوکس کرنا چاہیے۔ شکریہ فصیح بھائی۔ اس کے بعد نیکسٹ سیکشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے ایکسپیرینس کا۔ تو اس کے اندر آپ نے ایکسپیرینس جو بھی آپ نے سٹارٹ کیا جہاں سے، اور پھر آپ کی جرنی جس طرح سے رہی، تو وہ آپ کو اپنے سارے ریلیونٹ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ یہاں پر ڈسپلے کرنے چاہیے۔ اس کے لیے یہاں پر آپ یہ ایڈٹ کا آپشن ہوتا ہے، اور یہ پلس کا جو ایڈ بٹن ہے اس پر آپ کر کے اپنا نیو ایکسپیرینس کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا مطلب آپ نے پروفائل فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں تو جہاں سے آپ نے اپنے کریئر کا اسٹارٹ لیا وہاں سے آپ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل اب میں ایک آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بلٹ پوائنٹس کے اندر چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ڈسپلے کرانی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے، یہ میرا پچھلا ایکسپیرینس ہے یو کے کا کمیشننگ انجینئر سے ریلیٹڈ، تو اس میں آپ نے یہ بلٹ پوائنٹس کے اندر چیزوں کو اپنے لکھنا چاہیے جو بھی آپ نے کام کیا۔ اس میں اور ریلیونٹ اس میں جاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملٹیپل پوائنٹس ہیں، یہ میرا سارا ایکسپیرینس ہے، اس کو میں نے لکھا ہے۔ بعض لوگ اس کو کم لکھتے ہیں، بعض لوگ زیادہ لکھتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک نہ بہت زیادہ ہونا چاہیے اور نہ بہت کم، ایک ایوریج یعنی کہ آپ کا یہاں پر ڈسپلے آنا چاہیے ایکسپیرینس کا۔ اور جو کی سکلز ہیں، جو یعنی کہ کی ورڈز ہیں بیسیکلی،
وہ یہاں پر جتنے آپ کے شو ہوں گے نا تو پھر اگین یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے شارٹ لسٹنگ کے اندر. فار ایگزامپل کہ یہ سیمنس سپروٹیک ڈیوائس کا نام ہے. اس طرح آپ کی جو بھی آپ کام کرتے ہوں گے, اگر آپ پروگرامر ہیں تو آپ کے پاس پروگرامنگ کی کچھ ٹرمینالوجیز کی ورڈز ہوں گے. اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں آپ کے پاس وہاں کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ, اور جس ایریا میں آپ نے کام کیا ہے وہاں سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو ہیں وہ کی ورڈز ہوں گے جو آپ یہاں پہ ڈسپلے کریں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ ایزی ہوگی اور ویلیڈیشن ہوگی. جب آپ سی وی کے اندر بھی اپنا یہی ایکسپیرینس لکھیں گے جو یہاں پر آپ نے لکھا ہوا ہے تو اس کی ویلیڈیشن بھی یہاں پر آئے گی. اگر آپ نے یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا یا 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں تو اس سے آپ کی جو ہے نا وہ ویلیڈیشن نہیں ہو سکے گی کہ سی وی میں تو آپ نے اسی طرح بلٹ پوائنٹس میں زیادہ ڈیٹا لکھا ہوا ہے جبکہ آپ کے لنکڈ جو ہے اس میں اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے. پلس جب آپ یہ اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن آتا ہے اسکلز کا. تو یہ آپ کے پاس اگر نارمل لنکڈن پروفائل ہوتی ہے تو 50 آپ یہ اسکلز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس پریمیم ورژن ہو تو پھر شاید آپ 100 لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو اسکلز ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے لازمی اپنی 50 اسکلز ایڈ کرنی ہوتی ہیں. یہ اس کا سیکشن آگے آئے گا جہاں میں بتاؤں گا اسکلز آپ نے ایڈ کرنی ہے, پھر وہاں پر لنک کرنا ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے کہ یہ اسکلز آپ نے کہاں سے سیکھی. مثلا یہ اسکل آپ نے جونیئر الیکٹریکل انجینئر کے طور پہ جب آپ تھے کہیں وہاں پر آپ نے حاصل کی, یا آپ جو ہے وہ کمیشننگ انجینئر تھے وہاں پر حاصل کی, یا ڈگری کے دوران حاصل کی, یا کسی کورس سے حاصل کی. تو یہ پورا ایک لنک بنتا ہے اسکل کا آپ کے ایکسپیرینس, آپ کے سرٹیفکیشن اور ایجوکیشن سے. تو یہ آگے میں بتاؤں گا. یہ اسکلز جب آپ لنک کریں گے تو وہ یہاں پر اس طرح سے ڈسپلے ہوتی ہے ہر رول کے اگینسٹ. تو یہ اب جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے. نارمل والے میں بھی جی نا 100 اسکلز ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا صحیح. ہاں. تو یہ اسکلز لازمی ایڈ کریں اور پھر ان کو لنک بھی کریں اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ. اور ایکسپیرینس جب آپ ایڈ کریں تو اس میں کوشش کریں کہ آپ کی جو کمپنی ہے اس کا لوگو ہے. آپ جب ایڈ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک, جب آپ کمپنی کا نام لکھتے ہیں تو لنکڈ ان آٹومیٹک کمپنی کا نام جنریٹ کر کے دیتا ہے ود لوگو. تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس پر جب سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی میرے سے بھی یہ غلطی ہوتی تھی کہ جب آپ ایڈ کرتے ہیں آپ ویٹ نہیں کرتے لنکڈ کا, یا آپ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ آپ کا جو یونیورسٹی کا پیج ہے اس کا لوگو ہے, یا جو آپ نے سرٹیفکیٹ جہاں سے لیا اس کا لوگو اور انفارمیشن ہے, یا کمپنی کی, وہ مس کر دیتے ہیں. پھر یہاں پر بلینک سا بنا ہوتا ہے جو کہ وہ پھر پروفیشنل لک نہیں دیتا آپ کو کہ آپ نے کہاں پر کام کیا ہے. یہ لوگو ایک دم آپ کو کمپنی کی انفارمیشن دیتا ہے, یونیورسٹی کی انفارمیشن دیتا ہے, یا جس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے کورس کیا اس کی انفارمیشن دیتا ہے کہ آپ نے یہاں سے یہاں پر کام کیا ہوا ہے. تو ایکسپیرینس وغیرہ ایڈ کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر جب آپ نام لکھیں گے یہ آٹومیٹک آپ کو ڈسپلے کر کے دیتا ہے کہ آپ کی کمپنی کون سی ہے. اور یہاں پر یہ آپ کے اسکلز ہیں کہ جو آپ نے اس جاب سے ریلیٹڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی یہاں پر. پلس جب آگے ایک سیکشن آتا ہے وہاں پر بھی آپ اسکل لکھ کر لنک کرتے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ تو وہاں پر بھی ایڈ ہو جاتا ہے. دوسرے یہ میڈیا والا آپشن ہے. یہاں بعض لوگ اپنا جو ایکسپیرینس لیٹر ہوتا ہے یا ان کو کوئی ریوارڈ ملا ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ڈلیور کیا ہوتا ہے, تو بعض لوگ اس کی پکچرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. وہ میں آگے آپ کو ڈگری والے سیکشن میں دکھاؤں گا کہ اس کا ڈسپلے کس طرح سے آتا ہے. یہ اب آپ کا ایجوکیشن کا سیکشن ہے, اور اس میں جو بیچلرز ماسٹرز جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو یہاں پر میٹرک انٹر وغیرہ کی ایجوکیشن لکھنے کی مطلب ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی جو نیکسٹ لیول ہے اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کا اسکول کون سا ہے یا کالج کون سا ہے یا آپ کے اسکول اور کالج کے مارکس کتنے. ایون جو سی جی پی اے گریڈ وغیرہ یہ بھی لکھنا ضروری نہیں ہے. جو آج کل کی جس طرح کی کارپوریٹ سیکٹر ہے اور دنیا میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو اس میں یہ گریڈز وغیرہ کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی جتنی اسکلز کی ہوتی ہے. بے شک آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن آپ کی وہ اسکلز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی کیپیبلٹیز ہیں, آپ کیا کام کر سکتے ہیں, اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے نہ کہ ان گریڈز پر. یہ پاکستان کا نارملی یعنی ہمارا کلچر ہے,
اور بعض کمپنیز ایسے ہیں جو وہ گریڈز وغیرہ دیکھتی ہیں کہ اس کی بیس پر سلیکشن کریں. ورنہ جب آپ گلوبل دیکھنا شروع کرتے ہیں جاب ہنٹنگ کہ آپ نے یورپین سائٹ پر آنا ہے یا مڈل ایسٹ کی طرف جانا ہے, تو وہ زیادہ آپ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں. مڈل ایسٹ جو ہے بیسیکلی وہ زیادہ آپ کا ایکسپیرینس دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کون سا ہے اور آپ کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کس طرح سے. اور جو یورپین سائڈ ہے وہ ایجوکیشن کو بھی دیکھتا ہے. اگر آپ کے پاس ماسٹرز ہے, پی ایچ ڈی ہے, تو پھر وہ اس چیز کو بھی پریورٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن ہے اور اچھی کوالیفیکیشن موجود ہے. تو جب آپ ڈگری ایجوکیشن کو ایڈ کرتے ہیں, اس میں بھی آپ کے پاس یہ پلس سے آپ نیا ایڈ کر سکتے ہیں. میں اپنا ہی اس کو ایڈٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس سے جب آپ پلس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی فیلڈز آئیں گی جہاں پر آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے. تو یہاں پر جب آپ اپنی یونیورسٹی کا نام لکھتے ہیں کریکٹ اسپیلنگ کے ساتھ, تو لنکڈ ان آٹومیٹک سلیکٹ کر لیتا ہے کہ کس یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہے. تو پھر یہ آپ کا لوگو جو ہے یہاں پر آ جاتا ہے. بعض دفعہ آپ اسپیلنگ ٹھیک نہیں لکھتے یونیورسٹی کی, یا کوئی چیز آپ مس کر جاتے ہیں, فار ایگزامپل ذوالفقار کے بجائے کیو سے کر دیا, تو پھر یہ آٹومیٹک چوز نہیں کرے گا اور آپ ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے. تو پھر یہ بغیر لوگوں کے آپ کے پاس ایجوکیشن آئے گی, تو یہ ایک پھر پروفیشنل لک نہیں رہتا اس طرح سے. تو اس میں یہ اگر آپ خیال کر لیں گے کہ جو آٹو سجیشن لنکڈ ان جنریٹ کرتا ہے اس کو چوز کریں گے تو آپ کے پاس لوگو آئے گا. تو یہ پھر ایک اچھا پروفیشنل لک جو ہے وہ آپ کا آتا ہے. پھر آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی سیم ایجوکیشن ہی کی طرح ہے کہ جب بھی آپ کوئی اپنا سرٹیفکیٹ ایڈ کریں گے تو انسٹیٹیوٹ ایشوئنگ آرگنائزیشن, یعنی کہ یہاں پر آپ نے کسی یونیورسٹی سے حاصل کیا, پاکستان انجینئرنگ کونسل کے کسی ویبینار سے آپ نے کوئی اسکلز لی, یا کسی اور انسٹیٹیوٹ ڈپارٹمنٹ سے, تو اس کا آپ جب یہاں نام لکھیں گے تو وہ آٹومیٹک سجیشن پر یہ لوگو جو ہے آپ کا جنریٹ ہو جائے گا. پھر اگین اگر آپ مس کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی یعنی خالی رہتی ہے, پھر وہ پروفیشنل لک نہیں آتا. دوسرا اس میں جو سرٹیفکیٹس ہیں اس میں آپ لنک ایڈ کر سکتے ہیں اپنے, اگر کسی آپ کا کوئی آن لائن آپ نے ایگزام پاس کیا یا کوئی سرٹیفکیٹ لیا اور وہ سرٹیفکیٹ کسی لنک کے تھرو جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ لنک یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں, جس سے آپ فوراً سے آپ کے سرٹیفکیٹ پر جا کر ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے آپ کا سرٹیفکیٹ. یا دوسرا جو آپ کے سرٹیفکیٹ پر نمبر لکھا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک ویلیڈیشن کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے کریڈینشیل آئی ڈی یہاں پر لکھیں, اور جو آپ نے کمپلیٹ کیا جب سرٹیفکیٹ اس کی ڈیٹ لکھیں, اور اگر کوئی اس طرح کا سرٹیفکیٹ ہے جس کی ایکسپائری بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح میڈیا کے سیکشن میں جا کر آپ ایڈ میڈیا کر کے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا سرٹیفکیٹ یہاں پر لنک کیا ہوا ہے میں نے, تو یہ پھر آپ کو اس طرح کا لک دیتا ہے کہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ لیا وہ یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح سے ڈگریز کا بھی تھا, اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ڈگری بھی شو ہو رہی ہے, تو یہ بھی ایک اس طرح پروفیشنل لک نظر آتا ہے جب آپ اپنی ڈگری سرٹیفکیٹ کو اس طرح سے ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ کچھ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جس پر آپ جب آپ لنک ایڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح کا آپشن بن جاتا ہے. اس پہ کلک کرنے سے آپ پھر اس سرٹیفکیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں جو آپ نے سوری غلط جگہ چلا گیا. تو اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نیکسٹ پیج پر اوپن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ویلیڈیشن کی چیزیں کہ جب آپ کی پروفائل بنی ہوئی ہے, آپ نے ڈیٹا پلیس کیا ہوا ہے, تو کوئی اگر آپ کے لنکڈ ان پر آ کر آپ کی اسکلز کو ویریفائی کرنا چاہے تو یہ پھر وہ سارے آپشن ہیں. اگر آپ نے صحیح سے لنکڈ ان پروفائل بنائی ہوئی ہوگی تو ریکروٹرز کو یا جو بھی ہائرنگ مینیجرز ہیں ان کو آسانی رہے گی ویلیڈیٹ کرنے میں آپ کی ایکسپیرینس کو, اسکلز کو, چیزوں کو. اچھا عبدالباسط بھائی, یہ جی. ویریفیکیشن کے لیے نا ایک جو لنک ہوتا ہے بیسیکلی جو ہے نا, ابھی جو جتنے بھی کمپنی سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں تو ان کے اوپر کیو آر اسکینر ہوتا ہے, تو آپ اس کو اسکین کریں تو وہ آپ کو ایک لنک دیتا ہے. وہ لنک اگر آپ یہاں پہ پیسٹ کریں تو آپ کا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ, یہ بھی ایک میتھڈ ہے, بالکل تو بالکل ایسے ہی. بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ لنک کہاں سے لوں, تو آپ اپنے سرٹیفکیٹ کو کیو آر اسکین کریں, وہ آپ کو جس لنک اگر تو آپ کا کیو آر کوڈ والا ہے لنک تو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انجینئرنگ اگر کونسل کو دے رہی ہے نا وہ اس میں آپ کے کیو آر کوڈ وہ دے رہی ہے, یا جی اسی جی طرح کی جو ہے نا جو دوسری
मल्टी नेशनल जो है, जो इंटरनेशनल जो दे रही हैं ना, उनमें ज़्यादातर में QR होता है, तो वो QR से आप लिंक दे दें तो आपकी डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो जाती है। जी, अगर एक तो ये तरीका है ना क्यूआर कोड का, बाज़ जब आप कंप्लीट करते हैं, जैसे लिंक्डइन का आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया या किसी और प्लेटफॉर्म से आपने कोई किया, तो उस पर भी आपका लिंक जनरेट होता है। अब जैसे मैंने ये सर्टिफाइड डेटा सेंटर प्रोफेशनल है, इस पर क्लिक किया तो ये दूसरी विंडो पर खुल गया। मैं शेयर करके स्क्रीन दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से ये नज़र आ रहा है फसी भाई? नहीं, अभी तो हम स्क्रीन आपने स्प्लिट नहीं कर दी है। ठीक है सबर। मेरे पास से वैसे शेयर हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। अभी देख नहीं रहा है, अभी जो है ना, मेरे ख्याल में आपने अब ठीक है अभी इधर मेरे पास तो शो हो रहा है, हाँ हो गया, अभी उधर भी हो गया। जी। तो ये इस तरह का फसी भाई मैं बता रहा था कि जो बास कोर्सेज आप कंप्लीट करते हैं ना, तो उसमें आपकी वैलिडेशन के लिंक इस तरह से भी जनरेट होते हैं। जब आप यहाँ देख रहे हैं इसमें नाम, सर्टिफिकेट नंबर और डिटेल्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो बास कोर्सेज में आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन भी आता है। तो मैं दोबारा लिंक्डइन पे जाता हूँ। तो ये मल्टीपल यानी कि इस तरह की जब ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते हैं या सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो उसमें ऑप्शन होते हैं, मतलब जो अच्छा ज़्यादातर रहता आपको कोई ना है। कोई लिंक का तरीक़ाकार जी देते हैं, तो वो जी वो यहाँ पे ऐड करना मेरे ख्याल में जो है ना, वो बड़ा बेनिफिशियल है। हाँ, और अगर ना हो तो फिर आप पिक्चर अपलोड कर दें इस तरह, और बिल्कुल। क्रेडेंशियल आईडी लिख दें अपनी ये, और आप पिक्चर्स अपलोड कर दें, तो तब भी एक बेहतर यानी कि रहता है ये। और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स का ये ऑप्शनल है, ये मेरे पास यानी कि शुरू के स्टार्टिंग लिंक्डइन में मैंने ये बनाया हुआ था, जब मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ये, तो ये रह गया है। वैसे जो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। इसकी चूंकि अब ज़रूरत नहीं है, ये मेरे प्रोफाइल में रह गया है शुरू का, इस पर मैंने फोकस नहीं किया। तो ये यानी कि अब मुझे कोई हेल्पफुल नहीं है। जब फर्स्ट जॉब ले ली मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन, तब तक ठीक रहता है, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे आप मूव करते चले जाते हो अपने करियर में। ये स्टार्टिंग की जॉब के लिए होता है कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया था और किस तरह से था, इसकी अब जरूरत नहीं है, ये वैसे रह गया है। लेकिन जो लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कंसल्टेंसी कंपनीज में, या उनका यानी इस तरह का सेक्टर है कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं, तो उनकी प्रोफाइल में ये सेक्शन होता है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया और उसकी ये कॉस्ट थी, ये टाइमलाइन थी, ये बजट था, और इस कंपनी को डिलीवर किया। तो उनके पास इस तरह इस टैब में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब मैं इस तरह जो मैं काम करता रहा हूँ वो प्रोजेक्ट्स ही कोई 15-15, 20-20 साल में कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें मतलब कि यहाँ पर फिर ये नहीं इस तरह से चल सकता काम। दूसरा ये वॉलंटियरिंग का सेक्शन है, यहाँ पर आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शंस हैं ये सारे ऑप्शनल हैं, प्रोजेक्ट्स, वॉलंटियरिंग, लेकिन आप जितने अपने प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ लिंक करेंगे वो उतना फायदा रहेगा इसका। तो ये एक आ गया स्किल्स का सेक्शन, जो अक्सर हम स्किप कर देते हैं और अपनी स्किल्स लिखते नहीं हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि इसमें आपने जब कोई स्किल ऐड करनी है तो आप प्लस करें, और फिर ये आपको खुद भी सजेशन दे रहा है, और आप अपनी कोई भी जो है वो स्किल लिखना चाहें तो ये लिंक्डइन खुद आपको, अब ये वेल्डिंग है, इसमें देखें वेल्डिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे फसी भाई थोड़ी देर पहले इस पर एक बात कर रहे थे। तो ये देखें मल्टीपल स्किल्स हैं, तो ये आप कोई भी स्किल्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल चूज करते हैं, फिर ये आपको बताता है कि कहाँ पर ये यानी कि आपने ये स्किल्स यूज की है, एक्सपीरियंस में कहाँ पर यूज की है, या उस एक्सपीरियंस उस जॉब रोल के दौरान आपने यूज की या सीखी। तो अब ये मेरे सारे जॉब रोल्स मुझे दिखा रहा है
کہ کہاں پر آپ نے یہ اسکل یوز کی ہے. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر اس کو چوز کیا, پھر یہ کہے گا کہ آپ نے ایجوکیشن یعنی کہ کسی ڈگری کے دوران استعمال کی یا سیکھی, اس کو چوز کر لیں. کسی سرٹیفکیشن کے تھرو آپ نے اس کو حاصل کیا ہے تو آپ یہ آپشن چوز کر سکتے ہیں, اور پھر آپ اس کو سیو کر دیں گے تو یہ آپ کی جو اسکل ہے یہ لنک ہو جائے گی. فار ایگزامپل اس کو لے لیتے ہیں ڈیٹا سینٹر کنسٹرکشن کو, اس کی میں ڈیٹیلز میں جاتا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ ایک اسکل ہے لیکن یہ ایڈ کہاں ہو رہی ہے, ملٹیپل جگہوں پر. یہ جو ڈیٹا سینٹر کنسٹرکشن ایک اسکل ہے یہ میں نے اس سرٹیفکیشن کے تھرو سیکھی, اس سرٹیفکیشن کے تھرو اس اور اس, تو یہ میں نے لنک کیا. تو یہ دیکھیں کہ یہ اب میری اسکل بتا رہا ہے کہ یہاں پر ریلیونٹ ہے, اور اس رول پر میں اپلائی کر رہا ہوں. تو یہ ساری ایک اسکلز کے ساتھ یہاں پر جب آپ لنک کرتے ہیں تو اس طرح ڈسپلے آتا ہے. بعض لوگ لکھتے نہیں ہیں اسکلز الگ سے, وہ سمجھتے ہیں ایکسپیرینس ہم نے لکھ دیا تو کافی ہے, جبکہ یہ اسکلز والا جو سیکشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے شارٹ لسٹنگ میں. جب ریکروٹر جو ہیں وہ الگورتھم وغیرہ رن کرتے ہیں اس میں کافی ہیلپ دیتا ہے. اور یہی اسکلز آپ نے دیکھا آپ کے ایکسپیرینس سے بھی لنک ہیں, ایجوکیشن سے بھی, سرٹیفکیشن سے. تو یہ آپ کی ایجوکیشن, ایکسپیرینس, اسکلز یہ انٹر لنکڈ ہیں اگر آپ غور کریں تو. اس لیے یہ والا سیکشن امپورٹنٹ ہے آپ کی جو شارٹ لسٹنگ ہے اس کے اندر. تو یہ آپ نہ صرف یہاں اسکل پہ لکھیں بلکہ یہاں ان کو یہیں لنک پہ بھی ایک کریں. یہیں پہ ایک چیز میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اب لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی میں تو ایک کام کر رہا ہوں. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے میں تو ایک الیکٹریشین کا کام کر رہا ہوں, تو میرے پاس تو ایک اسکل ہے کہ میں کام کر لیتا ہوں, بجلی کا کام کر لیتا ہوں, تو میں اپنی 100 اسکلس کیسے لکھوں؟ تو اس نہیں کے ہے, لیے سو اسکل لکھنا لازمی نہیں ہے پہلی بات. مطلب فار اور ایگزامپل اس کو دیکھیں, اگر الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے یا پلمبنگ کا کام بھی کر رہا ہے تو اس کو 30 35 40 اسکلس تو لکھنی پڑیں گی کہ جو ہے نا جو وہ انیشیل کی ورڈز ہیں ان کی اس میں جو ہے نا وہ پروفائل اس کا جو ہے نا ہائی لائٹ ہو کے اوپر آ سکے. تو اس کے لیے بھی میرے خیال میں جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ان کو گائیڈ کر دینا چاہیے کہ کیسے جو ہے نا آپ اپنی اسکلس کو آئیڈینٹیفائی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے. جیسے ایک الیکٹریکل انجینئر ہے اس کو بس یہی پتہ ہوتا ہے کہ میں الیکٹریکل کے کام کر لیتا ہوں, لیکن ٹرو ورلڈ میں جب آتا ہے تو وہاں پہ اسکلس کے انبار لگے ہوئے ہیں, تو وہ اسکلس وہ بیسیکلی اس کے اندر ہوتی ہیں, اس کو پتہ نہیں ہوتا. اس طرح اگر کوئی وہ اس کا طریقہ کار جو ہے نا بیسیکلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر جی لیں. فصیح بھائی, یہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ایکسپیرینس جب ہم لکھنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا. پچھلے سیمینار میں بھی یہ بات کی تھی اور ابھی بھی, کہ آپ اپنے جو ایکسپرٹ ہیں, سینئر ہیں آپ کے شعبے میں, جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس کے اندر جو مختلف سینئرز ہیں ان کی پروفائل لنکڈ ان پر آپ کو ریڈ کرنی پڑتی ہیں, ان کی چیزوں کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ یعنی کہ جو اپنی اسکلز ہیں ان کی کھوج ایسے لگاتے ہیں کہ ایکسپیرینسڈ اور سینئر بندوں کی پروفائلز دیکھتے ہیں, ان کی جاب ڈسکرپشن, ان کی ایکسپیرینس کو پڑھتے ہیں, ان کی اسکلز دیکھتے ہیں, تو آپ کو خود پھر کلک ہوتا جاتا ہے کہ اچھا یہ کام تو میں نے بھی کیا, اس کو ایسے لکھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا ایکسپیرینس بھی آپ اپنا ڈیولپ وہاں سے کرتے ہیں, جو اچھا طریقہ ہے کہ اپنے ہی اس شعبے میں جو ایکسپرٹ ہیں, سینئرز ہیں, ان کی لنکڈ ان پروفائل دیکھیں اور آپ ان کو سرچ کریں. یہاں پر اب نیٹ ورکنگ کے سیکشن میں جا کر میں وہاں بتاؤں گا کہ آپ سرچ کریں اس طرح لوگوں کو, ان کی پروفائل دیکھیں, وہاں سے آپ جو ہے نا انسپریشن لیں, ایکسپیرینس کی بھی, اسکلز کی بھی. تو ایکسپیرینس لوگوں کو دیکھنے سے آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ کام تو میں نے بھی کیا ہوا ہے لیکن میں نے تو ایسے نہیں لکھا ہوا, اچھا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, اور یہ اسکل لکھی گئی ہے, ہاں میں نے بھی یہ کام کیا تھا, اس کو اس طرح کہتے ہیں. تو پھر آپ کو جو ہے نا ایک سیلف ریفلیکشن ملتی ہے اپنے سے ایکسپیرینس لوگوں کی پروفائل جو پروفیشنلز بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھنے سے. اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے. لیکن جو یہاں پہ ایک بڑا کوشچن آتا ہے, جو فریش گریجویٹس ہیں وہ اپنی اسکلس کیا لکھیں, انہوں نے بھی ظاہری بات ہے 15 20 اسکلس تو لکھنی ہوگی. تو وہ جی اگر فریش گریجویٹس ہیں تو ان کے پاس انہوں نے جو انجینئرنگ کی ہے اس کے اندر مختلف اسکلز انہوں نے حاصل کیے ہیں, مختلف پاور سسٹم انالیسز ہے فار ایگزامپل, جو انہوں نے سبجیکٹس پڑھے ہیں بیسیکلی, تو وہ سبجیکٹ ایک آپ کو ایریا کی جو ہے وہ نالج دے رہا ہے, تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اسکلز کے اندر کہ پاور سسٹم انالیسز ای ٹیپ ایک اسکل ہے, انہوں نے یونیورسٹی میں یوز کیا, کوئی پروجیکٹ اس پہ ڈیلیور کیا, پی ایل سی کا کوئی پروجیکٹ کیا, تو وہ جو انہوں نے مختلف پروجیکٹس کیے یونیورسٹی کے دوران اور جو سبجیکٹس پڑھے
उनको डिफरेंट वो लिख टैब्स। सकते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखनी चाहिए। सिर्फ आपको टेक्निकल स्किल्स के ऊपर नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस तरह मुख्तलिफ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, इस तरह थोड़े बहुत आपको पैसे यूज कर रहे हैं तो लीडरशिप है, फाइनेंशियल स्किल्स होगी। फाइनेंशियल फाइनेंस, स्किल्स। जी बिल्कुल। तो वो आप यहाँ पर वो स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं और करनी चाहिए। सिर्फ आपको टेक्निकल पे नहीं रहना चाहिए। अब अगर आप ये देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम बिल्डिंग, टीम लीडरशिप, तो टाइम मैनेजमेंट, तो इस तरह की जो आपकी स्टडीज हैं, आपने अगर कोई कोर्स किया है, कोई सर्टिफिकेट किया है या कोई वर्कशॉप अटेंड की है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं और लिखनी चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स भी। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज और अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको देखकर एनालाइज करके अपनी स्किल्स यहाँ पर उनको लिखनी चाहिए। एक तो यानी कि हमारी टेक्निकल स्किल्स हो गई नहीं, जैसे आपने बात की है सॉफ्ट स्किल्स की, तो इस पे इंशाल्लाह हम अलग से एक वेबिनार भी करेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। लोग तो इसको सॉफ्टवेयर वाली स्किल्स समझते हैं। तो ये मेरी जो जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारी यूके की मार्केट है, जो हमारी यूरोप की मार्केट है, इसके अंदर आपकी टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा जो है ना आपकी ये सॉफ्ट स्किल्स देखी जाती हैं कि जो है ना आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप टीम के साथ कैसे चलते हैं। तो ये इस तरह की जो आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये तो एक स्टूडेंट के अंदर भी हो सकती हैं, ग्रेजुएट के अंदर भी हो जी सकती हैं, कोई भी टेक्निकल काम कर रहा है उसके अंदर कोई मतलब कि जो है ना कोई आम बंदा है जो टेक्निकल नहीं भी है, तो उसके अंदर भी ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो यानी कि जो जॉब क्राइटेरिया हासिल करने का 50% से ज़्यादा जो स्किल्स है ना, वो किसी भी अच्छे इंसान के अंदर वैसे मौजूद होती हैं। अब उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको सीखना है कि भाई ये सॉफ्ट स्किल्स क्या कैसे होती हैं, इनको अपने जो है ना इंटरव्यू में, सीवी में, प्रोफाइल में कैसे रिफ्लेक्ट करना है। जी ये जो मसलन वो आपके अंदर अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो ये आपको दिखने की से बेहतर जो है ना आपको इंटरव्यू में साबित करनी पड़ती है। और जब वो बंदा आपसे बात कर रहा होता है तो उसमें जो है ना वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये स्किल्स आपके अंदर हैं। तो एक तो ये है कि हमें वो सॉफ्ट स्किल्स सारी सीखनी भी हैं और उनको जो है ना किसी न किसी वे में लिंक्डइन पे भी रिफ्लेक्ट करना है, सीवी में भी रिफ्लेक्ट करना है, और फिर इंटरव्यू में अल्टीमेटली तभी वो होगी। तो उसमें भी इंशाल्लाह हम एक वेबिनार करेंगे, पूरा करेंगे, और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। तो उस पे भी आप थोड़ी-सी जो है ना तो बता दें कि हम्म। कैसे जो है ना थोड़ा-सा एक ओवरव्यू सॉफ्ट स्किल्स का भी दे दें। जी फसी भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और होता इस तरह से रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये लोग रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और मुख्तलिफ डेटा कलेक्ट करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो मुख्तलिफ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, साइकोलॉजी हो। तो ये जो सारा सॉफ्ट स्किल्स वाली फील्ड है, और ये जिस तरह अभी आपने कहा कि इसमें नॉर्मली जो है आप कंपनीज जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसकी वेटेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स। कि टेक्निकल चीजों को वो कहते हैं कि बंदा सीख सकता है, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर बिहेवियर जो है वो यानी कि एक अप टू द मार्क है खास लेवल पर, तो टेक्निकल स्किल्स बंदा सीख जाएगा 2-4 महीने के अंदर। तो ये चीज सब डेटा की बेस पर कंपनीज ने ऑप्ट की है। इसके पीछे पूरी रिसर्च है, पूरी डेटा कलेक्शन है, और उसके बाद ये चीज जो है वो ग्लोबली जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और सेक्टर्स हैं उनके अंदर ये मौजूद है कि वो सॉफ्ट स्किल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। और अब आपने बात की फ्रेश ग्रेजुएट्स की, तो रिसेंटली एक कोलीग के साथ बात हो रही थी, वो अमेजोन के अंदर क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर हैं इस वक्त, और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान से, लाहौर से और पेशावर से और इस्लामाबाद से कुछ कैंडिडेट्स डायरेक्ट अमेजोन में सिलेक्ट होकर आए हैं सॉफ्टवेयर की फील्ड से रिलेटेड, और वो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे। तो उनके पास जो एक्सेप्शन थी कि क्या उन्होंने डिग्री तो बाकी बच्चों ने भी ली, उन्होंने भी ली, उनके पास एक्सेप्शन ये थी कि उन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ली, यानी AWS की जो सर्टिफिकेशन होती है, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ सर्टिफिकेशंस है इंटरनेशनल, तो उन्होंने अमेजोन की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो हासिल की हुई थी अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान। तो एक ये उन्होंने एक्सेप्शनल स्किल्स आई कि उनके पास एक टेक्निकल नॉलेज थी अमेजोन के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो वो रेलेवेंट बने जॉब
کی شارٹ لسٹنگ کے لیے، یعنی وہ انٹرویوز وغیرہ ہوئے. اور دوسرا جو امیزون کا پورا سلیکشن کرائٹیریا ہے اس کے اندر کمیونیکیشن اور سافٹ اسکلز کی بہت زیادہ ویٹیج ہے اور اس کی ایویلویشن ہے. تو ان فریش گریجویٹس نے جو پاکستان کی یونیورسٹی سے ہی پڑھے تھے اور وہ ڈائریکٹ جاب کے لیے سلیکٹ ہوئے، تو انہوں نے ان کے پاس یہ اسکلز موجود تھیں، تو اس لیے وہ یہاں پر سلیکٹ ہو کر آئے. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کے ساتھ لنک کریں، وہ حاصل کریں، دیکھیں کون سے آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں اور پھر ان کا روڈ میپ بنا کر ان کو حاصل کریں. اور ساتھ میں آپ اپنی سافٹ اسکلز، کمیونیکیشن اور ان ایریاز پر بھی فوکس کریں. یہ جو ٹیکنیکل ایریا کے لوگ ہیں انجینئرنگ کے خاص طور پر، وہ اس چیز کو لیک کرتے ہیں. جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے، مجھے ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرز وغیرہ کے ایریا کا اتنا نہیں پتا، وہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے اسپیشل فیلڈ ہے، ٹیکنیکل ٹائپ کی فیلڈ ہے. پر انجینئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پھر اس میں لیک کرتے ہیں کمیونیکیشن اور سافٹ اسکلز میں. اور جن انجینئر انجینئرز کے پاس یہ اسپیشلی اسکلز پاکستان میں موجود ہوتی ہیں، انجینئر ہوں. سوری، میں نے کہا انجینئر اسپیشلی پاکستان میں انجینئر ہوں. مجھے ہاں یاد ہے کہ جب ہم انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے تو جب ہم یہ سافٹ اسکلز کو ڈسکس کر رہے تھے تو پاکستان میں الٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو عجیب سے ایک فیل ہوتا تھا کہ بھائی جو ہے نا دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور ہم تو ایسے ہی ہے. پاکستان میں یقیناً اور تھوڑا سا یعنی کہ اس چیز کی کمی رہ جاتی ہے ہمارے اندر کہ بالکل ہم جو ہے نا جو ایک بندے کے انسان کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے، جو بندگی ہوتی ہے، تو وہ ہم بیسیکلی وہی سافٹ اسکلز ہیں جو ہوں ایک ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. تو وہ ہم بالکل. ان کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور بس جو ہے نا وہ کام کرنے والی ایک مشین ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ بھی ہمیں ایک پورا ویبینار. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب ہماری اچھی ہونی چاہیے تھی ویسے دیکھا جائے، جو ہمارا کور لنک بنتا ہے ہم لوگوں کا، تو اس میں ہماری اسکلز، یہ انٹرپرسنل اسکلز یا سافٹ اسکلز اچھی ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ ایک اچھا ہیومن بیہیویئر اور یہ اسکلز ہماری اچھی ہونی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی اسی میں ہم زیادہ ویک ہیں. اچھا، دوسرا سیکشن جو ہے وہ ہے ریکمنڈیشنز کا. تو یہ بھی آپ کو یہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر، اور یہ کافی امپورٹنٹ رہتا ہے پروفیشنلی، یعنی کہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے جو گلوبل جاب وغیرہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ریکمنڈیشنز آپ لوگوں کو دے بھی ہیں اور ان سے ریسیو بھی کریں، تو یہ ایک اچھا یعنی کہ ایریا ہے جس کو لوگ مس کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے جن ٹیچرز کے ساتھ کام کیا ہے ان ٹیچر سے لے سکتے ہیں. فریش گریجویٹس ہیں تو کہیں کہ میں ٹیچرز بھی لنکڈ ان پر ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرز وغیرہ، تو آپ کسی سے ریکویسٹ کر کے لے لیں. جو آپ کے ساتھ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی، ان سے لے لیں اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں. اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کا جو جاب کے دوران پروفیشنل اس طرح کا لنک ہونا چاہیے اپنے سرکل میں کہ وہ آپ اگر ان سے کوئی ریکمنڈیشن مانگے لنکڈ ان کی کہ جو اسکلز آپ کے اندر ہیں وہ اس کو انڈورس کر دیں اور ایک اچھا سا آپ کو فیڈ بیک دے دیں بیسیکلی. تو یہ آپ کو لینا چاہیے، اور اسی طرح سے آپ کو اپنے ساتھ، آپ نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا، آپ ان کو فیڈ بیک آپ کو دینا بھی چاہیے. تو یہ پھر آپ کا ریکمنڈیشن کا جو سیکشن ہے، یہاں پر آپ کے پاس آپ کا ایک پروفیشنل سرکل جو ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کی پروفیشنل ایگزسٹنس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ آپ مطلب ایک اوتھینٹک پروفیشنل ہیں اور آپ کا ایک پروفیشنل سرکل ہے. آنر اینڈ ایوارڈز یہ ایک مطلب کہ اضافی ہے، اس کی کوئی اتنی وہ چیز نہیں ہے. اگر آپ یہاں کوئی چیز لکھ سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹ اسکور ہیں کسی چیز کے. البتہ لینگویج جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہاں اپنی لینگویج لکھنی چاہیے. انگلش جو ہے، آپ جب گلوبل جاب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر انگلش مینشن کرنی چاہیے، اور نیٹو اسکل اور کوئی بھی لینگویج آپ کو آتی ہے اس کو بھی مینشن کرنا چاہیے. پروفیشنلی لینگویج کا ڈسپلے جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کو سیکشن ایڈ کرنا چاہیے. اب میں یہ دوسرا آپ کو سیکشن بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے سرچنگ کر سکتے ہیں ایکسپرٹس کی اور نیٹ ورکنگ کے لیے جو پروفیشنلز ہیں ان کی. تو یہ مائی نیٹ ورک کے اندر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جتنے آپ کے کنیکشنز ہیں وہ ڈسپلے ہوتے ہیں پورا، یعنی کہ یہ آپ کا ایک ڈسپلے ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ کنیکشن میں موجود ہیں اور کون سے کتنے گروپس ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کو اب فار ایگزامپل کچھ کینڈیڈیٹ سرچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ لکھیں گے مثلاً اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ لوگوں کو آپ دیکھیں، تو آپ لکھیں گے فار ایگزامپل سینئر
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और आपने एंटर कर दिया, आपने सर्च किया। अब यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि आप पीपल के सेक्शन में देखना चाह रहे हैं, पोस्ट देखना चाह रहे हैं। तो हम चूंकि कनेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो हम सी ऑल पीपल रिजल्ट्स करेंगे और सिर्फ प्रोफेशनल देखेंगे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ आपके पास प्रोफाइल आएंगी जो सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो ये अब आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स को देखेंगे कि यार ये किस तरह से इनकी प्रोफाइल है। आप किसी भी एक रैंडम उसको ओपन करेंगे प्रोफाइल को, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट भी ऑप्शन आ रहा है, बगैर प्रोफाइल देखे हुए आप कनेक्ट का पर क्लिक करेंगे। जैसे फेसबुक में कनेक्शन रिक्वेस्ट जाती है, इसमें भी इस तरह आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएगी। पर इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बजाय अगर आप किसी की प्रोफाइल को पहले ओपन करते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इस बंदे के पास मैसेज चला जाता है यहाँ नोटिफिकेशन में कि अब्दुल बासित ने आपकी प्रोफाइल देखी है। तो इस तरह आपका एक मैसेज भी चला गया उसको कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है। फिर आप उसके बाद उनकी प्रोफाइल ओपन करने के बाद आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, इस तरह ही आपके सर्कल में भी आ जाएंगे और आपका इनको मैसेज भी चला जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, लिंक्डइन का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसके थ्रू कि आपने इनकी प्रोफाइल देखी। तो अब आप इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ पर काम किया है और किस तरह की डिग्रीज वगैरह हैं। अगर आप कुछ डिटेल देना चाहें फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर ओपन करके यहाँ से इनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से चीजें की हैं और किस तरह से लिखा है। तो आप इस तरह अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डेटा ले सकते हैं। अब इसमें एक और जो है वो बात बताऊं कि आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल में आपको एक्सपीरियंस की डिटेल ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू यूरोपियंस। तो आप जब प्रोफाइल्स वगैरह देखें तो एशियन साइड के लोगों की देखें, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के जो इंजीनियर्स हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सपीरियंस वगैरह की चीज़ें दिखेंगी ताकि आप वहाँ से अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए उन प्रोफाइल्स को यूज़ कर सकें। और जो कनेक्शन है जो आपने जॉब हंटिंग के लिए बनाना है तो वो अपने उस एरिया से रिलेटेड लोगों को आप कनेक्शन में ला सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपनी को सर्च अच्छा, करना यहाँ चाहें पे अब्दुल बासित तो भाई एक चीज़ थोड़ी सी स्किप हो रही है, तो मैं जी आपको, जी टाइम तो ज़्यादा हो गया है लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट है। अब ये जो आपने नेटवर्किंग की बात की है, तो ये डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है। और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यानी कि जो है ना अपने क्वेश्चन को एलिब्रेट करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि जो है ना मैं तो लिंक्डइन में जो है ना बड़ा इधर-उधर देखता हूँ, मुझे कोई नौकरी नज़र नहीं आती, जॉब ही नज़र नहीं आती। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आप क्या करते हैं? उन्होंने मुझे अपना एक बता दिया कि मैं फ़लाँ एरिया में काम करता हूँ। बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं वो। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बात इस तरह से है कि आप जिस एरिया में हैं, जिस एरिया में काम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में आना चाहते हैं, यूरोप में आना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपनी फ़ील्ड के तो कम से कम 500 बंदों के साथ कनेक्ट करें ना, ताकि आपको पता चले कि आपकी फ़ील्ड के अंदर हो क्या रहा है। फिर ऐसे ही आपके है, सामने वो न्यूज़ आएँगी, वो जॉब्स आएँगी, वो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, ठीक है? उन बिल्कुल। लोगों के साथ आपका रेफ़रेंस बनेगा। तो ये नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी थोड़ी-सी जो है ना ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ जाने से पहले ना मेरे ख़्याल में अगर इस पे भी थोड़ी-सी बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी फसी भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ लोग कनेक्टेड कौन से हैं, आपने पेजेस कौन से लाइक किए हुए। हर कंपनी का एक पेज होता है। आपने अभी मैं जो उस तरफ जा रहा था कंपनी वाली साइड पे, तो वही था कि ये जो पेजेस हैं आप कंपनीज के को सर्च करते हैं, सीमेंस को, सीमेंस एनर्जी, श्नाइडर, जो भी आपकी जिन कंपनीज में आप जॉब देखना चाहते हैं जो आपके इल्म में हैं, आप उनको यहाँ पे सर्च करके पेजेस को फॉलो करें। फिर उनकी उन पेजेस में जाएं तो वहां पर एक सेक्शन होता है पीपल का, उसमें आप चले जाएं तो सारे वो लोग जो शनाइडर में काम कर रहे हैं, सीमेंस में काम कर रहे हैं, अमेजोन में काम कर रहे हैं, वो आपको डिस्प्ले होंगे। तो फिर आप उन कंपनी के पेजेस के थ्रू भी उन स्पेसिफिक लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप जिस तरह के लोगों को फॉलो करेंगे, जिन पेजेस को लाइक करेंगे, तो लिंक्डइन के
میکانزم کے تھرو پھر آپ کو اس کی یہ جو ہوم کا سیکشن ہے یہاں پر آپ کو اس سے ریلیٹڈ پوسٹ دکھیں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہ پوسٹ ہے, اب میں سرچنگ میں نہیں گیا جاب وغیرہ کی, لیکن یہاں پر میں نے چونکہ کنیکشن میں مجھے یہ جاب دکھ رہی ہے کہ یہ جاب آئی ہے اربن پلاننگ مینیجر, اور یہاں پر تو جب آپ اس طرح مختلف پیجز کو لائک کرتے ہیں, پروفائل کو لنک کرتے ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے آپ کا آپ مائک کے میرے پاس خیال یہاں میں پر میوٹ ہو گیا تھا. نہیں اب ٹھیک ہو سوری گیا, آپ کا مائک میوٹ ہو میں گیا یہ تھا. کہہ رہا تھا کہ آپ جن لوگوں کو فالو کریں گے, جن پیجز کو فالو کریں گے, پھر یہاں پر آپ کے پاس مختلف پوسٹ آئیں گی جس سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں, جابس بھی آپ کو یہاں پہ ڈسپلے ہوں گی. اور بعض لوگ ویسے پوسٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے پیچھے دیکھا, آپ یہ اولیور نے یہ جاب پوسٹ کی ہوئی ہے فار ایگزامپل, یہ جابز ہیں, اور یہ اب آپ کو جابس کے سیکشن میں جا کر نہیں ملے گی, یہ چونکہ اس کی پرسنل پوسٹ ہے اور وہ یہاں پہ ڈسپلے ہوا ہوا ہے, اور وہ بتا رہے کہ آپ کہ یہ اگر ایکسپیرینس ہے, یہ جابز ہیں, آپ جو ہے نا اس پر سی وی ای میل کر دیں. تو یہ جو کنیکشن ہے لوگوں کے ساتھ اور پیجز کے ساتھ, گروپس کے ساتھ, یہ پھر آپ کی ٹائم لائن کے اندر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں, یہاں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں کہ میں اس جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہوں. پرسنل میسج, پوسٹ پر میسج کرنا جو ہے وہ پروفیشنلی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا کہ آپ یہاں کمنٹ پہ لکھیں انٹرسٹڈ, بعض لوگ لکھتے ہیں جو کہ پروفیشنلی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہاں ایک کمنٹ ڈال دیں گے انٹرسٹڈ تو مطلب آپ کی وہ پروفائل دیکھیں گے, اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ پروفیشنلی اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. آپ ان کو پرسنل میسج کریں, آپ یہاں کلک کریں گے اور میسجنگ کے سیکشن میں چلے جائیں گے اس طرح سے, تو آپ کی جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی کہ آپ میسج کریں گے, جیسے اب اس نے مجھے میسج کیا ہوا ہے, آپ کسی کو اس طرح میسج کریں گے تو یہ آپ کو میسج ڈسپلے ہوگا. یہ پرسنل آپ میسج کریں اور اپنا انٹرسٹ شو کرائیں, اور ادھر اے آئی جنریٹڈ میسج یوز کرنے کے بجائے شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ میسج کریں کہ بھائی یہ بات مجھے پوچھنی ہے. تو یہاں سے آپ میسیجز کر کے وہ جو نیٹ ورکنگ میں آپ نے کنیکشن بنایا لوگوں سے, پھر آپ ان کو پرسنل میسیجز کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میری یہ اسکلز ہیں, میں جاب دیکھ رہا ہوں, آپ کے پاس کوئی جاب رول موجود ہے, اگر وہ ایچ آر والا بندہ ہے یا سینئر بندہ ہے. ایون اگر آپ کو اسکل کا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کائنڈلی آپ میری سی وی ریویو کر سکتے ہیں, مطلب ایک امیزون کا کوئی پروفیشنل ہے, آپ نے میسج کیا کہ میں امیزون میں اپلائی کر رہا ہوں, یہ میری سی وی ہے, کیا آپ میری سی وی ریویو کر سکتے ہیں, مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا میں امپروومنٹ کر سکتا ہوں. تو آپ 10 بندوں کو میسج کریں گے, ایک آپ کو جواب دے گا, وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا, 9 نے جواب نہیں دیا. تو بعض لوگ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ یار یہ تو جواب نہیں دے رہے, یہ تو کنیکشن نہیں بنا رہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ہی آپ کی کنیکشن ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں گے اور سارے ہی آپ کے میسجز کا جواب دیں گے, لیکن آپ نے یہ کرتے رہنا ہے کیونکہ آپ کو جاب کی ضرورت ہے, آپ ایفرٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے رپلائی نہیں کیا یا آپ کو میسج نہیں کیا, آپ کنٹینیوسلی لوگوں سے کنیکشن بنائیں اور اس طرح سے میسجز کرتے رہیں. اب 10-20 بندوں میں سے اگر ایک نے بھی آپ کو رپلائی دیا نا, تو آپ دیکھنا اس سے آپ کو کتنی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی. وہ آپ کو سی وی امپروو کرا دے گا, یا کوئی اور گائیڈ کر دے گا, یا کسی بندے کا بتا دے گا کہ فلاں سرکل میں بندہ ہے اس کے تھرو اپلائی کرو, ٹھیک ہے. اس طرح مختلف پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, جاب سے ریلیٹڈ, اپنی سی وی ریویو سے ریلیٹڈ, اس طرح گلوبلی لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس میں سارے آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے, لیکن آپ کو کچھ ایسے ضرور ملیں گے جو آپ کی ہیلپ کریں گے, آپ کو گائیڈ کریں گے. ہمارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے اس طرح پروفیشنل سے بہت ساری چیزیں سیکھی پاکستان میں بیٹھ کر, کہ آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ میں بھی اسی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوں, لیکن میرے پاس ہم اس طرح کام کرتے ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیسے کام ہوتا ہے, کچھ اسکلز بتا دیں کچھ. تو کچھ لوگوں نے ان کو رپلائی دیے اور اس سے ان کو کافی فائدہ ہوا, ان کو انٹرویو کی ہیلپ مل گئی, تیاری کی, اور اس سے پہلے ان کو سی وی ایڈجسٹ کرنے کی, اڈیپٹ کرنے کی, الائن کرنے کی جو ہے نا وہ اپرچونٹی مل گئی. انہوں نے اچھے سے اپنی سی وی الائن کی, شارٹ لسٹ ہوئے, پھر وہی جو لوگوں سے گپ شپ سے ان کو کچھ پوائنٹ ملے تھے تو ان کے انٹرویوز بھی پھر اچھے ہو گئے. تو اور وہ ان کا جو پاتھ ہے, انہوں نے بھی اسی طرح سے 1 سال 1.5 سال کنٹینیوسلی لوگوں کے ساتھ کنیکشن بناتے رہے, جاب اپلائی کرتے رہے اور اپنی اسکل سیکھتے رہے, امپروو کرتے رہے. تو ان کو بھی اتنا ٹائم لگا اور ان کو ڈائریکٹ یو کے کی جاب ملی پاکستان سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کنیکشن بنانا, پھر ان کے ساتھ پرسنل میسج کر کے ان سے ہیلپ لینا, گائیڈنس لینا. اور
جب آپ کنیکشن بنائیں گے, پیجز کو فالو کریں گے, لنک بنائیں گے, تو پھر آپ کی جو یہ ہوم پیج ہے, جو پوسٹ آپ کی فیڈ ہے, پرسنل فیڈ, اس میں بھی آپ کو بہت ساری سیکھنے کی بھی چیزیں ملیں گی اور آپ کو جابس بھی یہاں پہ دکھیں گی. اور اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ کسی جابس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جابس کی ٹیب پر آئیں, یہاں پر آپ اپنی اسکل لکھیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے لکھا پروجیکٹ مینیجر, اور آپ کو اب کس کنٹری میں چاہیے, پاکستان میں جاب دیکھتے ہیں, پاکستان کلک کریں. سٹی کوئی دیکھنا چاہتے ہیں, ڈائریکٹلی آپ سٹی کو چوز کر سکتے ہیں. آپ آئرلینڈ فار ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں, سرچ کریں. یہاں پر آپ کے پاس مختلف جابس جو ہیں وہ ڈسپلے ہو جائیں گی. اب اس میں جابس دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ فرسٹ والی ہی, یہ ادھر لکھے آ رہا ہے ایزی اپلائی. تو جب آپ ایزی اپلائی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ لنکڈ کے پلیٹ فارم کے تھرو ہی اپلائی کر دیتے ہیں. یہ میں نے کلک کیا, یہ میرے پاس آپشن آیا کہ اپنا موبائل نمبر بتائیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نیکسٹ کریں گے, یہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھے گا اور آپ کی, یعنی آپ اس میں لکھتے جائیں. یہ کوئک سا پروسیس ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ موبائل نمبر وغیرہ پوچھ رہے ہیں, بعض دفعہ ڈائریکٹ سی وی اپلوڈ کا آپشن آ جاتا ہے. تو اس میں آپ نیکسٹ 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 کرتے ہیں ٹیب پر, آپ کی جاب اپلائی ہو جاتی ہے ڈائریکٹلی یہاں سے. تو آپ اس طرح ڈائریکٹلی جاب اپلائی کریں. پھر آپ کے پاس جو ہائرنگ مینیجر نظر آ رہا ہے اس کی پروفائل پہ کلک کریں اور پھر اس کو آپ کنیکشن ریکویسٹ بھیجیں. یہ اس کے پاس میسج چلا گیا کہ آپ نے کنیکشن ریکویسٹ بھیجی ہے, آپ نے ان کی پروفائل ویو کی ہے اور آپ نے اپلائی بھی کر دیا ہے. پھر جب یہ آپ کے کنیکشن میں آ جائیں تو پھر آپ یہاں میسج پہ کلک کر کے ان کو میسج بھیج سکتے ہیں کہ ہاں میں اس جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہوں, میں نے اپلائی کیا ہے, میری پروفائل کائنڈلی دیکھیں. تو یہ اب آپ ہو گئے ایکسیپشنل ہو گئے ان کینڈیڈیٹ سے جو آئے انہوں نے خالی ایزی اپلائی پہ کلک کیا اور چلے گئے. انہوں نے نہ اس کو کنیکشن ریکویسٹ بھیجی, نہ پرسنل میسج بھیجا. تو اس طرح آپ تھوڑے سے ڈفرنٹ ہوتے ہو, آپ کا انٹرسٹ شو ہوتا ہے بندے کو کہ یار یہ بندہ انٹرسٹڈ ہے, اس نے اپلائی بھی کیا, مجھے کنیکٹ بھی کیا اور میسج بھی بھیجا. تو یہ ایک پریکٹس ہے جو آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا فائدہ ہوگا اس کا, اور آپ کو کچھ نہ کوئی اس طرح رسپانس بیک کرے گا اور آپ کا انٹرویو شارٹ لسٹ ہوگا. یہ وہ طریقے ہیں, ٹیکنیک ہیں جن کو آپ یوز کرتے رہیں گے تو آپ کے چانسز بڑھیں گے. اچھا, پھر کچھ جابز ہوتی ہیں جن پر یہ سیکنڈ والی دیکھ لیں کہ اس پہ اپلائی کا آپشن آ رہا ہے. یہاں ایزی اپلائی تھا. ایزی اپلائی والی جاب یہ ہے کہ کوئکلی اپلائی ہو جاتی ہے. آپ سی وی اپلوڈ کر دیتے ہیں لنکڈ پر فرسٹ ٹائم تو وہ سیو رہتی ہے, آپ اس کو یوز کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جبکہ اپلائی والے میں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کمپنی کے پیج پہ چلے جاتے ہیں. یعنی یہاں پر کلک کرنے سے میں امیزون کے کریئر سیکشن پہ چلا جاؤں گا اور وہاں پر مجھے اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اور اپلائی کرنا پڑے گا. تو فار ایگزامپل آپ کام کرتے ہیں, جاب کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی جابس کو اپلائی کر سکیں, تو آپ ان کو سیو کر لیا کریں. ان کو آپ سیو کر لیں گے, یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گی. اور جو ایزی اپلائی ہے یہ چونکہ کوئک ہے, آپ اس کو ڈیلی بھی جیسے فیس بک, لنکڈ, ٹویٹر کو اسکرول کرنے کے بجائے آپ جاب ہنٹنگ کر رہے ہیں تو آپ لنکڈ کو اسکرول کریں, جابس کو دیکھیں اور جو ایزی اپلائی آئے اس کو اپلائی کر دیں, اور جو اس طرح کی ان کو سیو کر دیں. یہ آپ کی پروفائل میں سیو ہو جائیں گی. پھر ویکینڈ پر آپ کو ایک ٹائم نکال کر جو آپ نے امپورٹنٹ جابس تھی آپ سے ریلیونٹ, آپ نے جن کو سیو کیا تھا, پھر آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ سیکشن کھول کے جہاں آپ کی جابس جو ہیں آپ نے سیو کی ہوئی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ آپ ملٹیپل جابس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اور کنیکشن جو ہے وہ آپ نے ادھر سے, یہ جو ہائرنگ مینیجر ہے یا ہائرنگ ٹیم کے ہیں ان کے ساتھ آپ نے لازمی بنانا ہے, تب آپ کا فائدہ ہوگا. ورنہ باقی اس طرح سے اپلائی کرتے ہیں لوگ, پھر رسپانس نہیں آتا کیونکہ اس طرح بہت لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو عبد یہ الباسط آپ یہاں سے بھائی, 8-10 جابس پہ اپلائی کر کے کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو کوئی جواب ہی نہیں ملا, ریگریٹ کا میسج آ گئے. تو بتا دیں ہاں کتنے نمبرز میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. ہزاروں بلکہ گننا ہی نہیں ہے نا, انفینٹ اپلائی کرتے رہنا ہے. بس آپ نے یہ رکھنا ہے جب تک آپ کا کہ ان باکس بھر نہ جائے نا, تو یہ عبد الباسط کا آپ دیکھیں گے تو لاکھوں میرے خیال میں ای میل ہوں گی. ایسے ہی ہے. تو تو میرے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لاکھوں جو ہے نا وہ ریگریٹ والے میسج ہوں گے. تو ان کو اپنا جانی کہ جو ہے نا سیریس نہیں لینا. ان کو سیریس نہیں لینا ہے. اگر آپ نے جاب آپ چاہتے ہیں آپ کو ڈائریکٹ ملے تو یہ لنکڈ ان کا پلیٹ یہ فارم ہے, پروون یہ ہے, لوگوں کو اس سے جاب ملی ہیں. جی یہ فصیح کوئی بھائی بولا. یہ کوئی لڑکی والا رشتہ نہیں ہے کہ آپ نے بھیج دیا اور نہ ہو گئی تو آپ کی جو ہے نا بےزتی ہوگی. تو ایسے ہی ہے. تو دل پہ نہیں لینا ہے آپ نے. بعض لوگ 10 جابس کے لیے اپلائی کر کے دل پہ لیتے ہیں کہ یار کوئی جواب ہی نہیں دیتا.
تو مطلب آپ کو تو پر ڈے کوئی 30-40 جابز اپلائی کرنی چاہیے، ایزی اپلائی والی. آپ میرے آئے خیال میں پروجیکٹ اگر کوئی پر ڈے مینیجر. 30-40 کرتا ہے نا تو اس کو 1 سال کے اندر اندر جاب مل جاتی ہے. جیسے بھی اس کی اگر وہ اس کو کچھ نہ کچھ آتا ہے اور وہ سیریس ہے اور کنٹینیوسلی اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کر رہا ہے، سی وی کو اپڈیٹ کر رہا ہے، تو تیس ایسے چالیس ہی ہے. جاب اپلائی کرنے کے لیے میرے خیال میں 1 سے 1.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو ایسے ہی اپنے ہے. کیریئر کے لیے 1 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نکالنا میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، نکال لینا بالکل چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں بعض لوگ یہی کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جاب میرے سے بہت ریلیونٹ ہے، تو میں نے اس پہ اپلائی کیا، اب یہ مجھے یعنی کہ رسپانس آنا چاہیے. تو 10 پہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر نہیں آتا تو کہتے ہیں نہیں ہمارا تو مطلب کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو 10 15 20 جابس کو اپلائی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ملٹیپل کرتے ہیں، یا آپ کا نصیب ہے کہ کب آپ کا کلک ہوتا ہے. پر میتھڈ یہی ہے، اس کو یوز کریں. بہت سارے لوگ یہی میتھڈ یوز کر سلیکٹ ہو کر پاکستان سے ڈائریکٹلی یورپ کی، مڈل ایسٹ کی جابز لے کر گئے. تو اب آپ میرے بس اس ایک بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ انہوں نے مجھے فیس بک پہ میسج کمنٹ کیا تھا کہ بھائی سعودی عرب میں تو ریفرنس کے بغیر جاب ملتی نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ جو سارا پروسیس ہم نے بتایا ہے، اس کو اگر آپ فالو کریں گے اور آپ 500 جابس کو اپلائی کریں اور اس میں اگر آپ کا انٹرویو نہ ہو تو پھر آپ ہمیں بولیں نا. اب 10 15 جابس میں تو آپ کا کہیں بھی نہیں ہوگا، پاکستان میں بھی انٹرویو نہیں ہوگا 10 15 جگہ اپلائی کرنے پہ. تو آپ کو جی 500 ایسے ہی 1000 جگہ تو اپلائی کرنا پڑے گا نا. جب آپ کے پاس ایک بالکل صحیح. پلیٹ فارم ہے اور آپ نے بیٹھ کے موبائل سے بس کلکیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی سی وی چلی جانی ہے، تو اس میں میرے خیال میں روزانہ آپ کو 1.5 2 گھنٹے دینے چاہیے. اگر آپ اپنی جاب کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، نئی اچھی جگہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کو مطلب جاب کرتے ہوئے بھی اپنے اپ گریڈیشن کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا بندے کو ہمیشہ اس میں تگ و دو میں رہنا چاہیے. ایسے ہی. تو تو آپ کا یہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی ہے یہ لنکڈن سے جابس؟ کیوں نہیں ملتی؟ یہ آپ یہاں پہ لکھیں، یہ سعودی عربیہ آ گیا، سرچ کریں، یہ جابس پبلش ہوئی ہوئی ہیں، وہی طریقہ ہے، اپلائی کریں. 50 100+ ریزلٹ آ رہے ہیں. پروجیکٹ مینیجر سعودی عربیہ 500+ ریزلٹس. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنی جابس، صرف پروجیکٹ مینیجر ابھی لکھا ہے، ابھی کوئی انجینئر وغیرہ لکھا ہی نہیں ہے. ادھر تو نہیں، وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ چیزیں، تو یہ انجینئرس کے لیے یا جو ہے نا جو ہائی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ہائی کوالیفیکیشن والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ اپلیکیبل ہیں. تو جو چھوٹے لوگ ہیں، مثلا کوئی الیکٹریکل سپروائزر ہو گیا یا جو ہے نا سول کا الیکٹریکل سپروائزر تو چھوٹا بندہ نہیں ہے نا. کس نے کہا الیکٹریکل سپروائزر؟ ٹیکنیکل کوئی جو اسکلز ہیں، ٹیکنیشین ہو گیا، کوئی ویلڈر ہو گیا، ٹیکنیشین، ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال ٹیکنیکل میں وہ جو اسکلز ہیں. یہاں پہ اگر دیکھیں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ صرف ویلڈنگ کرتے ہیں وہ بات اور ہے، لیکن اگر آپ ڈپلوما ہولڈر ہیں، آپ نے کوئی اپرینٹس شپ کی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد یعنی کہ آپ کی ٹیکنیکل اسکلز ہے، ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ اس کو چلانا سیکھیں اور اس سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بالکل ایسے لے لیں. چلیں، یہ آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ الیکٹریکل ٹیکنیشین سعودی عرب میں ہاں، کی ہے نا. سعودی عرب 100+ ریزلٹس. تو یہ الیکٹریکل ٹیکنیشینس کی بھی جاب ہے، ایکوا پاور کی جاب ہے یہ. تو جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں بیسیکلی وہ آپ کی یہاں پر تو ہر ہفتے یوٹیلائز ہو یہ سکتی 100 ہیں. پہ آپ اپلائی کریں تو ٹھیک ہے میرے خیال میں. ایسے ہی ہے. پھر آپ بلکہ ہمارے دوست ہیں عثمان بھائی، ان کو کسی دن جو ہیں وہ انوائٹ کریں گے، ان کا ایکسپیرینس لیں گے. ان کی بہت اچھی ایفرٹ رہی ہیں، بہت اچھا ان کا کریئر وہ رہا ہے. جی انہوں نے عثمان. ایک بات مجھے بتائی تھی، کیونکہ وہ بی ٹیک، انہوں نے ڈپلوما پھر بی ٹیک کیا تھا پاکستان سے، اور پھر وہ یو اے گئے تھے، پھر یو اے کے نیوکلیر پاور پلانٹ، پھر فن لینڈ کے نیوکلیر پاور پلانٹ، اور ابھی یو کے نیوکلیر پاور پلانٹ پہ، جبکہ پاکستان سے ان کا کوئی نیوکلیر کا ایکسپیرینس نہیں تھا. انہوں نے یہ ایکسپیرینس بھی باہر ہی لیا. اور انہوں نے مجھے بتایا تھا ان کے جو سرکل میں، چونکہ انہوں نے ڈپلوما کیا ہے تو ان کے کولیگز ہیں جو ڈپلوما کیے ہوئے ہیں، تو وہ یو اے ای سے نیوزی لینڈ گئے ہیں، ان کے دوست ٹیکنیشین ڈپلوما ہولڈر. اور اسی طرح ان کے ایک دوست یو اے ای سے یو کے آئے ہیں ڈپلوما کی بیس پہ، کوئی ان کے پاس اسکل تھی. تو مین چیز ہے اسکل. اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں، آپ کے پاس اس طرح کا ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ٹیکنیکل سرٹیفکیشنز ہیں، تو کیونکہ جو یہ ٹیکنیشینز
لیول پر کام کرتے ہیں ان کے بھی مختلف جو ہے سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, کورسز ہوتے ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں. اگر آپ وہ لیتے رہیں تو آپ پھر اس میں ایکسیل کرتے ہیں اپنی اس فیلڈ کے اندر. اور سب سے بڑی اسکل یعنی کہ آپ کو یہ لنکڈ ان چلانا آتا ہو, آن لائن ہاں کنیکٹیوٹی کرنی آتی ہو, اپنے جو ہے نا بالکل ایسے ہی. نیٹورکنگ بنانا آپ کو آتی ہو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. تو بالکل. تو آپ جس بھی رول میں سرچ کر رہے ہیں آپ یہاں سے وہ رول کر سکتے ہیں چوز. پھر آپ کنٹریز چوز کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے یو کے کو دیکھنا ہے, یو کے کی جابس کو, تو یہ اب دیکھیں الیکٹریکل انجینئر 6000 پلس ریزلٹس. یہ مطلب کہ ریسنٹ ڈیز کے نہیں ہے, ملٹیپل ہے, یعنی کہ اس میں 6 منتھ سے لے کر مختلف ریزلٹس آ رہے ہیں. اس کو ہم فلٹر کر سکتے ہیں مثلا ڈیٹ پوسٹڈ پر آ کے کہ آپ ہمیں پاسٹ منتھ میں بتاؤ کتنے رولز آئے. تو پاسٹ منتھ میں بھی الیکٹریکل انجینئر ان یو کے 5000 پلس ریزلٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ جب لگ کر اپلائی کریں گے, کچھ ڈیفینیٹلی اسپانسرشپ جاب نہیں دیتے ہیں, وہ لکھا ہوا ہوگا, لیکن جہاں کچھ نہیں لکھا آپ اپلائی کر دیں, زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ ریگریٹ کی ای میل آ جائے گی, اس میں پیسے تو خرچ نہیں ہوں گے. جیسے فصیح بھائی کہہ رہے تھے دل پہ تو لینا ہی نہیں ہے نا, تو آپ بس پھر آگے لگے رہیں. تو یہ اتنی ساری جابس میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپ کو ضرور ملے گی اگر آپ اسی طرح سے کنٹینیوسلی ایفرٹ کرتے رہیں گے. تو بہرحال یہاں سے آپ کنٹریز چوز کر سکتے ہیں جس کنٹری میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, جس سٹی میں. ایون پاکستان میں بھی کراچی, اسلام آباد, آپ یہاں سرچ کریں, اپلائی کریں, یعنی سرچ کریں تو آپ کے پاس جابز آ جائیں گی. پھر آپ جس بھی پوسٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ٹیب ہے مائی نیٹ ورک والی, نیٹ ورکنگ کی ہے. یہاں پر آپ مختلف لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. جابس میں آپ ڈائریکٹلی جاب سرچ کر سکتے ہیں. میسجنگ, یہ ایک میسنجر والا سیکشن ہے, یہاں آپ لوگوں کو میسج کر سکتے ہیں, چیٹ کر سکتے ہیں. نوٹیفیکیشن جو ہے یہ آپ کے پاس, اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہے کہ ویوڈ یور پروفائل. تو اس طرح ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی کی بھی لنکڈ ان پروفائل جب ویو کرتے ہیں اس کے پاس دیکھیں اس طرح نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ اس بندے نے آپ کی پروفائل دیکھی. تو پھر وہ جو ہے نا بندہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جس نے میری پروفائل دیکھی. اب آپ اس طرح سے آ جاتے ہو, اچھا یہ ہے اس نے دیکھی, وہ پروفائل دیکھے گا, وہ دیکھے گا اچھا یہ تو جو میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں یہ تو اس کے پاس ساری وہی اسکلز ہیں, یہ کہاں پر ہے, اچھا اس کو ویزا اسپانسرشپ بھی چاہیے اور جو بھی ہے بھی ہم دے سکتے ہیں, لیکن اس کی اسکلز بہت اچھی ہیں. وہ آپ کو میسج کرے گا ڈائریکٹ, یہاں پر کلک کرے گا اور آپ کو میسج بھیجے گا کہ بھائی یعنی کہ میرے پاس یہ رول ہے, آپ انٹرسٹڈ ہیں, یا آپ نے خود چونکہ بھیجا ہوگا تو وہ دیکھے گا اچھا اس نے میری پروفائل بھی ویو کی اور مجھے یہ میسج بھی آیا ہوا. تو اس طرح سے دیکھیں آپ کے چانسز بڑھیں گے, آپ ایکٹیولی نیٹ ورکنگ کریں گے, ایکٹیو رہیں گے لنکڈ ان کے اوپر, تو آپ کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے. اور ایک اور بھی ٹرک ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں کہ آپ کی پروفائل کی ویزیبلٹی بڑھے تو آپ کچھ پوسٹ بھی کیا کریں لنکڈ ان کے اوپر. تو اگر آپ مختلف اپنے کوئی آپ نے کورس کمپلیٹ کیا, اس کی آپ نے پوسٹ شیئر کر دی, یا کوئی آپ کے پاس پروفیشنل کوئی انفارمیشن آئی, جیسے اب یہ انہوں نے دیکھیں کیا ہوا نیوکلیر پاور از ناٹ گوئنگ اوے, اٹس گروئنگ فاسٹ, اور یہ انہوں نے کچھ ڈیٹا بتایا کہ اتنے گیگا واٹ الیکٹرک جنریٹ ہو رہی ہیں اور اتنی جو ہے وہ ہوں گی 2040 تک. تو یہ انہوں نے کوئی جو ڈیٹا ہے پورا اس کا ویژول یہاں پہ شیئر کیا اور پوسٹ لکھ دی. تو اس طرح بھی آپ اپنی ویزیبلٹی بڑھا سکتے ہیں اپنے ایریا سے ریلیٹڈ. آپ کمپیوٹر سے ہیں تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ, آپ میکینیکل کے ہیں میکینیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ, آئل اینڈ گیس سے اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن, کوئی آرٹیکل, وہ بھی آپ شیئر کرتے جائیں گے تو اس سے بھی آپ کی پروفائل کی ویزیبلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے الگورتھم کے اندر. تو یہ ہے. پولیٹیکل اور مذہبی جو ہے نا پوسٹ نہیں کرنی ہے فیس بک والی. ہاں ہاں, تب تک جب تک آپ کوئی بڑی سلیبریٹی بن جائیں, جیسے اب بہار سراج جو ہیں وہ سی ای او نیا ٹیل ہیں اور انہوں نے جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ کچھ شیئر کیا ہوا. تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, جب آپ اس طرح کی بن جائے پہلے اس پرسنالٹی پوائنٹ تو پہ پہنچ جائیں پھر بے شک کریں. جی, ورنہ سیریسلی اس طرح کی چیزیں لنکڈ ان پر ایسا بہت نہ ہو کہ آپ نے ڈسکریج. لنکڈ ان کا پروفائل بنایا اور ادھر آپ نے مناظرہ اپلوڈ کیا ہوا. تو یہ جو بہت زیادہ ڈسکریج کرتے ہیں پروفیشنلی اس طرح کے ٹاپکس کو لنکڈ ان کے اوپر شیئر کرنا, جو کسی ریلیجن یا پولیٹیکل اس سے ریلیٹڈ ہو یا نیگیٹو باتیں ہوں. تو یہ ہے چیزیں. فصیح بھائی کوئی دیکھیں کوئی کوشچن وغیرہ آپ کے ذہن میں ہے؟ بس میرے خیال سے تو کافی ہیں. کمنٹس میں تو کوئی سیکشن کوشچن نظر نہیں آ رہا, اگر کوئی میرے ٹھیک خیال ہے, میں اگر کوئی ہو تو آپ کا کوئی کوشچن کو ذہن میں.
ابھی 1-2 منٹ دیکھ لیتے ہیں، میرے خیال میں اگر کسی کا کوشچن ہو تو پھر جو ہے نا اس کو میرے خیال میں وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں تو ٹھیک ہے، بیچ بیچ میں آپ کو ٹوک ٹوک کے جو ہے نا کوشچن کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کسی کے کوئی کوشچن ہوا تو ابھی 1-2 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں. فصیح بھائی آپ کی طرف حالات خراب چل رہے ہیں کافی. کراچی بنا ہوا ہے، دیکھیں وہ جو ہے نا ایمبولینسیں چل رہی ہیں. ہاں یہ میرے خیال سے ڈرل کرتے ہیں میرے وہاں پہ، کیونکہ ہر ہاں تھوڑی دیر آج بعد ایک گاڑی جاتی ہے. آج جو ہے نا وہ 3 بجے جو ہے نا ان کا کوئی ڈرل بھی ہے، نیشنل ڈرل بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے. آپ کے موبائل فون وائبریٹ کریں گے اور رنگ ٹونز بجیں گی اور اس موبائل فون پہ الارم بجے گا. اچھا ہاں وہ ایمرجنسی والا ہوتا ہے، جی جی. وہ وہ نیشنل ڈرل. وہ ہاں وہ نیشنل ڈرل ہوتی ہے، وہ الارم سا ایک بجتا ہے نا موبائل پر الرٹ کے لیے. تو تو جب طوفان وغیرہ آ رہا تھا تب نا جنوری میں غالباً، تو تب وہ باقاعدہ جینونلی جو ہے نا وہ الرٹ جاری ہوا تھا اور موبائل اسی طرح سے وہ الارم کیا تھا. ٹھیک ہے عبد الباسط بھائی، ٹھیک ہے کوئی میرے خیال سے فصیح نہیں بھائی. ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو اس کو ٹھیک ہے، فل اپ کرتے ہیں. تھینک یو فصیح بھائی. بہت شکریہ، آپ نے کافی ٹائم دیا. آدھے گھنٹے کا کیا کہ نا وہ جو ہے نا ٹائم زیادہ ہو گیا. چلیں کافی چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں، ہوپ فلی فائدہ ہوگا جو لوگ جاب وغیرہ اگر ڈھونڈ کسی رہے کو ہیں. یعنی کہ یہ چاہیے ہوگا تو پھر یوٹیوب پہ وہ دیکھ سکتا ہے. اور وہاں پر کمنٹ کر دیں، بعد میں ہم جواب دے دیں گے. اور اگر کوئی کوشچن دیکھنے کے بعد بھی جنریٹ ہوتا ہے تو وہاں آپ کمنٹ سیکشن میں ایڈ کر دیں، فیس بک پیج یا یوٹیوب پر. امید ہے ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے وہاں پر. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم.